بعض عبادات میں اعمال میں اگر اللہ کی یاد نہ ہو، خشوع خضوع اور اللہ کی طرف دھیان نہ ہو، نماز وغیرہ وغیرہ اعمال، تو ان کی کیفیت بھی بگڑ جاتی ہے. اسی لیے ابن قیم کہتے ہیں کہ ایسے اعمال کہتے ہیں وَهُوَ روح الاعمال، ذکر کیا ہے؟ اعمال کی روح ہے. وَهُوَ روح الاعمال الصالحہ، نیک عمل کی روح اللہ کی یاد ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، صرف جسم کی نماز نہیں ہونا چاہیے، دل کی بھی نماز ہونا چاہیے. آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں نیک اعمال کی روح ہے ذکر. فَإِذَا خَلَى الْعَمَلُ عَنِ الذِّكْرِ كَانَ كَالْجَسَدِ الَّذِي لَا رُوحَ فِيهِ، جب آدمی کا نیک عمل اس سے ذکر سے الگ ہو جاتا ہے، یا ذکر آدمی کے نیک عمل میں نہیں ہوتا ہے، اللہ کی یاد کے بغیر آدمی نیک عمل کرتا ہے، تو وہ نیک عمل ایسا ہوتا ہے جیسے بے جان جسم ہو، بے جان جسم کی طرح. اس لیے کئی نمازیں انسان پڑھتا ہے سالوں سال، لیکن وہ نماز گناہ سے اس کو نہیں روکتی ہے. ایسی کسی آیت قرآن میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فلاں آدمی نمازی لیکن اس کی نماز پڑھ کے بھی کیسے برے برے کام کرتا ہے. وہ کیوں ایسا ہے؟ اس کی نماز ویسی نہیں جیسی ہونی چاہیے. سب سے اہم چیز جو اس کی نماز میں ہونا چاہیے وہ اللہ کی یاد، وہی اس میں نہیں ہے. وہ تو بس دھڑا دھڑ نماز پڑھ رہا ہے. وہ ایسی نماز پڑھ رہا ہے جس میں اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان نہیں ہے. 2 رکعت آدمی پڑھے ایسی، لیکن اس 2 رکعت میں اللہ کی طرف، اللہ کی عظمت کے احساس اور اپنی بندگی کے احساس کے ساتھ وہ 2 رکعت ہو، وہ زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. وہ زندگی بھر کی ان عبادات سے قیمتی ہے جس میں اللہ کا دھیان نہیں ہے. آدمی عمل کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں اس کو معلوم ہے مسجد میں آیا، اب امام صاحب سلام سے پہلے تو جا نہیں سکتے، ابھی رہنا تو ہے ہی ہے نا. ابھی امام صاحب کے پیچھے ایک بار انٹری ہوگی تو اب ایگزٹ نہیں ہو سکتی. جب اب انٹری کے لیے یہ خود اختیار ہے، میں کب شریک ہوں یہ خود اختیار ہے. ایگزٹ امام صاحب کے ساتھ اس کو جانا ہے باہر. جب اس کو معلوم ہے 10 منٹ امام صاحب کے ساتھ اس نے اب رہنا ہی ہے ناؤ میں، اب کود نہیں سکتے ہیں، تو اس وقت کو کیوں آدمی یہاں وہاں لگا ہے؟ اب یہاں تو لگنا ہی ہے یہ وقت، 10 منٹ امام صاحب کے ساتھ دینا ہی دینا ہے، تو کیوں نہ یہ 10 منٹ اچھے سے اللہ کو دے؟ برے کیوں دے؟ کیوں نہ اس میں آپ بولے اب تجارت میں جا سکتا ہے، اب کچھ اور کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا ہے. اب ادھر ریسٹرکٹڈ ہے، یہ ابھی لاک ہو گیا ہے، یہ جیسے اونٹ باندھ دیا جائے، اب یہ باندھ دیا گیا ہے. اب یہ آدمی اب کیوں نہ، چونکہ وہ واقعی ادھر ہے، وہ بھاگ نہیں سکتا ہے، دل کو بھی کیوں نہ پابند کر لیا آدمی. ایک دل ہی تو رہ گیا نا. اور مین یہی ہے، اصل تو وہی ہے، اصل باندھنے کی چیز وہی ہے. اصل نماز کی قیمت بڑھانے والی چیز تو دل ہی ہے. تو آدمی ہاتھ پاؤں تو پابند کر لیتا ہے، دل کو کھلا چھوڑ دیتا ہے. اصل وہ پابند کرنے کی چیز ہے. تو 10 منٹ آدمی سوچے، اب جا رہا ہے، جب اللہ اکبر جب کر رہا ہے آدمی، تو بولے اب سب چھوڑ کے اب صرف نماز کی سوا کچھ نہیں. ایسا اگر آدمی کر لے تو واقعی اس کی نماز قیمتی بن سکتی ہے. ارادے سے کہے نہیں اب صرف نماز. لیکن دنیا دار آدمی ہو تو یہ 10 منٹ بھی یوٹیلائز کرتا ہے. اس 10 منٹ میں وہ کام کر لیتا ہے جو باہر جا کے کرنا ہے، پوری پلاننگ کر لیتا ہے. ہم نے عبادات کو بھی دنیا کے کاموں کے پورا کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے. کیا ہماری نماز، کیا ہماری عبادت ہے؟ اللہ رحم فرمائے. تو نماز یا عبادات کہ ایک آدمی اگر عبادت کرے جس میں یاد نہ ہو اللہ کی، وہ ایسا عمل ہے جو ایسا جسم ہو جس میں روح نہ ہو. مدارج السالکین میں ابن القیم نے کہا ہے